فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ ریجنل پاسپورٹ آفس حیدرآباد کے تحت پاسپورٹ سیوا کیندراس اور پاسپورٹ آفس پاسپورٹ سیوا کیندراس پر 28 اکتوبر ہفتے کو پاسپورٹ درخواستوں کی وصولی کی خصوصی مہم ہوگی۔ RPO حیدرآباد داساری بالیہ نے کہا کہ جملہ تعداد کے اپوائنٹمنٹس پاسپورٹ سیوا پورٹل میں جاری ہوں گے۔ خواہش مند درخواست گزار نئے ری شیڈیولنگ دونوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ استفادہ کریں۔ ملک کی مختلف ریاستوں میں وزراء اور ارکان اسمبلی پر درج مقدمات کے بارے میں ایسوسی ایشن فار ڈیموکریٹک ریفارمز کے چونکا دینے والے انکشافات کیے ہیں۔ مقدمات کے معاملے میں چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ تلنگانہ کے تمام موجودہ عوامی نمائندوں میں سر فہرست ہیں۔ KCR کے خلاف جملہ 64 مقدمات ہیں، جن میں IPC کی دفعہ 37 کے علاوہ سیکشن 283 کے تحت درج کردہ مقدمات شامل ہیں۔ اثاثے جات کے معاملے میں وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی KT راما راؤ کو عوامی نمائندوں میں 9واں مقام اور قرض کے معاملے میں 5واں مقام، جبکہ آمدنی کے معاملے میں KTR 4تھے نمبر پر ہیں۔ چیف منسٹر KCR آمدنی کے زمرے میں 10ویں مقام پر ہیں، جبکہ ADR رپورٹ کے مطابق قرض کے معاملے میں وہ 9ویں مقام پر ہیں۔ BRS کے 59 سٹنگ ارکان اسمبلی پر کرمنل کیسز درج ہیں اور زیادہ اثاثے جات کے معاملے میں ابتدائی 3 مقامات پر BRS کے ارکان اسمبلی M جناردن ریڈی، اپیندر ریڈی اور T شیکھر ریڈی ہیں۔ 118 ارکان اسمبلی میں 72 پر کرمنل کیسز درج ہیں، جن میں سے 59 BRS ارکان اسمبلی ہیں۔ فلسطین میں اسرائیلی حملوں کے خلاف کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ایک کل جماعتی احتجاجی جلسہ عام آج 23 اکتوبر شام 6 بجے دارالسلام میں منعقد ہوگا۔ صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے بتایا کہ پیر 23 اکتوبر کو نماز مغرب کے فوراً بعد احتجاجی جلسہ عام کا آغاز ہوگا۔ اس جلسے سے مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین، اعلیٰ تنظیموں کے ذمہ داران، ریاستی اور قومی سطح کے عمائدین، علماء کرام، مشائخ عظام اور ذمہ داران قوم و ملت خطاب کریں گے۔ 10 بجے سے قبل خصوصی دعا پر جلسے کا اختتام ہوگا۔ اس جلسے عام میں عمائدین قوم و ملت اور شرکاء جلسے کی تائید سے ایک متفقہ قرارداد بھی منظور کی جائے گی۔ تمام انصاف پسند شہریوں سے احتجاجی جلسے میں جوش و جوخ در جوخ شرکت کر کے مظلوم فلسطینیوں کی تائید و حمایت ظاہر کرنے اور ملی اتحاد کا ثبوت دینے کی خواہش کی گئی ہے۔ پرانے شہر کی سیاست میں مجوزہ اسمبلی چناؤ میں اہم تبدیلیوں کا امکان ہے، کیونکہ مجلس کو پرانے شہر کے 2 اسمبلی حلقہ جات چار مینار اور یاقوت پورہ کے امیدواروں کا انتخاب کرنا آسان نہیں رہے گا۔ پارٹی قیادت نے پرانے شہر کے دونوں اسمبلی حلقہ جات کے موجودہ ارکان اسمبلی کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے دونوں ارکان اسمبلی کو اس کی اطلاع دے دی ہے۔ چار مینار سے ممتاز احمد خان اور یاقوت پورہ سے احمد پاشا قادری کو تبدیل کرنے کی اطلاعات کے ساتھ ہی دونوں نشستوں کے لیے کئی دعوے دار سرگرم ہو چکے ہیں۔ میڈیا کے مطابق صدر مجلس اسد الدین اویسی نے دونوں ارکان اسمبلی کو آخری میعاد کا اشارہ دیتے ہوئے امکانی امیدواروں کی کامیابی کے لیے کام کرنے کی خواہش کی ہے۔ ممتاز احمد خان 1994 سے مسلسل اپنی اسمبلی کے لیے منتخب ہو رہے ہیں اور پہلی مرتبہ وہ مجلس بچاؤ تحریک کے ٹکٹ پر یاقوت پورہ سے منتخب ہوئے تھے۔ بعد میں انہوں نے مجلس میں شمولیت اختیار کر لی، جس کے بعد انہیں مسلسل ٹکٹ دیا گیا اور گزشتہ مرتبہ یاقوت پورہ کے بجائے چار مینار سے امیدوار بنایا گیا۔ دوسری طرف احمد پاشا قادری کو ناسازی مزاج کی بنیاد پر انتخابی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر کے آرام کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ پارٹی قیادت کے فیصلے نے حلقہ اسمبلی چار مینار میں سیاسی ماحول کو گرما دیا اور ممتاز احمد خان کے حامی روزانہ کثیر تعداد میں ان سے ملاقات کر کے دوبارہ انتخابات میں حصہ لینے پر دباؤ بنا رہے ہیں۔ ممتاز احمد خان پارٹی قیادت کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں اور وہ قیادت سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے کے بعد حامیوں سے مشاورت میں مصروف ہیں تاکہ آئندہ کی حکمت عملی طے کی جائے۔ ممتاز احمد خان نے شرط رکھی ہے کہ اگر انہیں ٹکٹ نہیں دیا جاتا تو کم از کم ان کے فرزند کو ٹکٹ دیا جائے۔ بتایا جاتا ہے کہ صدر مجلس
مجلس نے کہا تھا کہ پارٹی قابل نوجوانوں کو امیدوار بنانا چاہتی ہیں، جس پر ممتاز احمد خان نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر ان کے فرزند بھی قابل اور نوجوان ہیں۔ ممتاز احمد خان کی ناراضگی اور ان کے حامیوں کی بڑھتی سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے مجلسی قیادت نے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کو مصالحت کے لیے روانہ کیا۔ اکبر الدین اویسی ممتاز احمد خان کی قیامگاہ پہنچے اور 3 گھنٹے سے زائد بات چیت کی اور یہ گفتگو دونوں کے درمیان رہی۔ باوثوق ذرائع کے مطابق اکبر الدین اویسی نے ممتاز احمد خان کو ٹکٹ کی دعوے داری ترک کرنے کی خواہش کی، جس پر ممتاز احمد خان نے کہا کہ وہ صحت کے اعتبار سے فٹ ہیں اور دوبارہ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر پارٹی نے نوجوانوں کو نمائندگی دینے کا فیصلہ کیا ہے تو ان کے فرزندان بھی قابل ہیں اور عوامی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ 3 گھنٹے سے زائد کی مساعی ناکام ثابت ہوئی اور اکبر اویسی یہ کہتے ہوئے خالی ہاتھ لوٹ گئے کہ اس بارے میں وہ صدر مجلس سے بات کریں گے۔ صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی نے نئی دہلی میں درگاہ حضرت نظام الدین اولیا پر حاضری دی اور 5 ریاستوں کے اسمبلی چناؤ میں کانگریس کی کامیابی کے لیے خصوصی دعا کی۔ کانگریس کے ورکنگ پریزیڈنٹ محمد اظہر الدین، مولانا خسرو پاشا بیابانی اور دیگر اقلیتی قائدین کے ہمراہ درگاہ شریف پر حاضری دی اور چادر گل پیش کرتے ہوئے خصوصی دعا میں شریک ہوئے۔ بعد میں میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ 5 ریاستوں کے چناؤ میں کانگریس پارٹی کی کامیابی اور ملک میں سیکولر حکومت کی تشکیل کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ ملک میں ایسی حکومت کی ضرورت ہے جو تمام مذاہب کو ساتھ لے کر چلے اور تمام کی بھلائی اور امن اس کی ترجیحی ہوں۔ حضرت نظام الدین اولیا کی بارگاہ میں کی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ 5 ریاستوں میں کانگریس کی حکومت تشکیل پائے گی جو تمام طبقات کو ساتھ لے کر چلے گی۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ راہل گاندھی نے کنیا کماری سے کشمیر تک 150 دن میں 4000 کلومیٹر کی بھارت جوڑو یاترا کی۔ ملک کے لیے گاندھی خاندان کی کئی قربانیاں ہیں۔ اندرا گاندھی اور راجیو گاندھی نے ملک پر اپنی جان قربان کر دی۔ انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی کی قیادت میں مرکز میں کانگریس حکومت تشکیل پائے گی جو ہندوؤں اور مسلمانوں کو ساتھ لے کر کام کرے گی۔ شہر سے خطرے دور وقار آباد میں خوبصورت مقام اننت گیری ہلز کو ترقی دینے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ قدرتی مناظر، آبشاروں کے حسین امتزاج کا یہ ہل اسٹیشن سیاحوں کے لیے بڑی کشش رکھتا ہے۔ اسے تلنگانہ کا اوٹی بھی کہا جاتا ہے۔ اب تلنگانہ اسٹیٹ ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی جانب سے اسے ایک اہم ایکو ٹورزم مقام بنانے کا سلسلے میں اقدامات کیے جا رہے ہیں، جس نے ایک لگژریس ایکو فرینڈلی ایکوموڈیشن فیسلٹی کے قیام کے لیے اننت گیری ہلز وقار آباد میں تقریباً 15 ایکڑ اراضی کی نشاندہی کی ہے اور اس کام کو کسی مناسب ایجنسی کے تفویض کرنے کا منصوبہ ہے، جس کا انتخاب ایک مسابقتی برڈنگ پروسیس کے ذریعے کیا جائے گا۔ ٹینڈرز نوٹس کے مطابق اننت گیری ہلز میں ترقی کے کاموں میں کم از کم 50 لگژری ایکو فرینڈلی ٹینس بیڈ روم ٹینس 3 اسٹار یا مماثل زمرے کے لگژری کے کاٹیجز بنانا شامل ہے۔ اس کے علاوہ اس میں 100 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش والا ایک ریسٹورنٹ ہوگا۔ 500 مہمانوں تک دعوت کے لیے ایک کشادہ بینکویٹ ہال ہوگا۔ ایڈونچر سے بھرپور سپورٹس سرگرمیوں کو شروع کرنے کا بھی منصوبہ ہے۔ اس پروجیکٹ کا مقصد اننت گیری ہلز کو ایک ٹاپ ٹائر ایکو ٹورزم مقام میں تبدیل کرنا ہے۔ ٹریڈیشنل گلاسز سے جان چھڑائیں اور چلے آئیں آپ کی آنکھوں کا محافظ ونائکا نیترالیہ آئی ہاسپٹل، جہاں ہائیلی ایکسپرٹ سینئر کیٹریکٹ اینڈ ریٹینل سرجن ڈاکٹر ادیا سری جی کی نگرانی میں آپ کی آنکھوں کو نئی زندگی دی جاتی ہے۔ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ کی آنکھوں کا چیک اپ اور ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ آپٹیکلز کی سروسز بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ ونائکا نیترالیہ آئی ہاسپٹل، 15 مینن اسکوائر اپوزٹ اولیو ہاسپٹل، نانال نگر، حیدرآباد۔ صحیح وقت پر صحیح کیئر کرنا کسی بھی بیماری کا بہترین علاج ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر سنیلز پیڈیاٹرک کلینک، آپ کے بچوں کی صحت ہماری ذمہ داری۔ ہمارے یہاں پین لیس ویکسینیشن، کنسلٹیشن اور ڈے کیئر جیسے تمام سروسز موجود ہیں۔ ڈاکٹر سنیلز پیڈیاٹرک کلینک، 15 مینن اسکوائر اپوزٹ اولیو ہاسپٹل، نانال نگر، حیدرآباد۔ عراق کے سابق صدر صدام حسین کی بیٹی رغد حسین کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ AFP کی رپورٹ کے مطابق انہیں اپنے والد کی سیاسی جماعت بعث پارٹی کی حمایت کرنے پر بغداد کی ایک عدالت نے سزا سنائی ہے۔ صدام حسین کی بعث پارٹی پر 2003 میں عراق پر حملے کے دوران پابندی لگا دی گئی تھی۔
اس کے باوجود رغد حسین نے اس پارٹی کی سرگرمیوں کو وسعت دینے کا اعلان کیا تھا۔ یہ سزا 2021 میں رغد حسین کے کچھ ٹیلی ویژن انٹرویوز کی بنیاد پر لگائی گئی۔ رغد حسین نے 1979 سے 2003 تک اپنے والد کی دور حکومت میں سعودی ملکیت والے عراق کے حالات کے بارے میں چینل العربیہ سے بات کی اور ان کے والد کے دور کو عراق کا سنہرا دور قرار دیا تھا۔ رغد حسین اس وقت اپنی بہن رائنا کے ساتھ اردن میں مقیم ہیں۔ 2003 میں امریکی فوج نے موصل میں ان کے بھائیوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ مشرق وسطی میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری جنگ پوری دنیا کے لیے باعث تشویش ہے۔ اس کا اثر دنیا کے مختلف کونوں میں دیکھا جا رہا ہے۔ تازہ ترین پیش رفت میں اس جنگ کے حوالے سے ملک کا ماحول خراب کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ مہاراشٹر کے پونے میں اسرائیل کے خلاف احتجاج کے لیے سڑکوں پر اسرائیلی جھنڈے چسپاں کیے گئے۔ ان جھنڈوں پر قدموں کے نشانات بھی ملے ہیں۔ یہ جھنڈے پونے کے 4 علاقوں میں چسپاں کیے گئے تھے۔ پونے پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں اور 4 تھانوں میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس اس بات کی جانچ کر رہی ہے کہ پونے کا ماحول کون خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ در حقیقت پونے میں اسرائیلی شہریوں کا ایک بڑا عبادت گاہ بھی ہے، یعنی ان کا مذہبی مقام۔ پولیس نے عبادت گاہ کی سیکیورٹی بھی بڑھا دی ہے۔ غزہ پٹی بموں اور تشدد کی آگ میں مسلسل جل رہی ہیں۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے شمال میں جنگ کا نیا محاذ کھول دیا ہے، جبکہ عراق میں ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا گروپ امریکی اڈوں کو ڈرون سے نشانہ بنا رہے ہیں۔ یعنی مشرق وسطی میں جنگ کی جو چنگاری بھڑکی تھی، اس نے اب امریکہ کو بھی جھلسنا شروع کر دیا ہے، جو اسرائیل کی حمایت میں کھڑا تھا۔ اس دوران امریکہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب اسرائیل میں میزائل ڈیفنس سسٹم تھاڑ تعینات کرنے جا رہا ہے۔ ہفتے کے روز جاری ہونے والے بیان میں امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن نے واضح کیا ہے کہ امریکہ مشرق وسطی میں ٹرمینل ہائی ایلٹیٹیوڈ ایریا ڈیفنس یعنی تھاڑ تعینات کرنے جا رہا ہے۔ تھاڑ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دشمن کے میزائل کو ایک لمحے میں روکتا ہے اور اسے تباہ کر دیتا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।